السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ ویکلی ہاروسکوپ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مگر اس سے پہلے میں کچھ ماضی کی باتوں کو ریوائو بھی کرتا ہوں، ریمائنڈ بھی کراتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ شروع سال سے لے کر 31 دسمبر 2021 سے لے کر جو میری ایئر وائی نیوز کی ویڈیو ہے جو بہت وائرل ہوئی تھی، وہاں کی باتیں ساری، اور اس کے بعد جو میں وقتاً فوقتاً ویڈیو ریلیز کرتا رہا ہوں جو ایسٹرولوجیکل ایونٹ آئیں اس کے اوپر، آج کے حالات کو اس کے سامنے رکھ لیجیے گا۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں میں نے آپ سے ایسی کیا بات کہی تھی۔ آرکائیو میں ویڈیوز موجود ہوتی ہیں میرے یوٹیوب چینل کے اوپر، آپ جا کے اس کی تصدیق کر لیجیے گا۔ کرنے والا میرا رب ہے، پنجتن پاک کے صدقے آمین۔ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا تھا، جب اینکر کو میں نے جواب دیا تھا کہ چائنا نے لداخ کا کافی علاقہ کیپچر کیا انڈیا کا، اس وقت ہو چکا تھا لداخ، اور میں نے کہا اس سال 2022 میں پھر چائنا اٹیک یا چائنا کی مت بھیڑ ہوگی انڈیا سے۔ وہ آگے چل کے میں بتاؤں گا نئے سال میں یہ کہاں تک جائے گا۔ کچھ لوگوں کے غرور اللہ تعالیٰ ٹوٹوائے گا بہت جلد، آپ دیکھیے گا۔ اروناچل پردیش میں توانگ کے اندر چائنا کے ساتھ جو مت بھیڑ ہوئی، اس میں بھی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں کیسی چپی لگی ہوئی ہے۔ 3 دن تک تو اس پہ بولے ہی نہیں، اپنے گجرات کے جشن میں لگے ہوئے تھے، لیکن انڈیا نے اپنا کچھ علاقہ کھویا ہے۔ یہ وہاں کے جرنلسٹ بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہا، جو انڈیپینڈنٹ اور جو ایک ظرف والے لوگ ہیں۔ دوسری آپ سے میں نے بات کی تھی، کہا تھا یہ پھر ہوگا، اور تائیوان والا سلسلہ وہ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں ابھی ماضی کے اندر، وہ آگے بھی وہ چیز چلے گی، آپ دیکھیں گے۔ دوسرا میں نے آپ سے کہا تھا یورپ 3 حوالے سے سفر کرے گا، یورپ امریکہ، جب سورج گرہن اور چاند گرہن آگے پیچھے ہوئے تھے، اور میں ایک بات بار بار کہتا رہا ہوں کہ جب بھی گرہن کے بعد جو موسم آتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا وہ انتہائی شدت کے ساتھ آئے گا۔ ادر پلانٹ کی بھی پوزیشن ہوتی ہے، جو برف باری اور جو سردی برطانیہ میں اس وقت ہو رہی ہے وقت سے پہلے، اور امریکہ میں ہو رہی ہے، اور یورپ کے اندر میں نے کہا تھا ویدر، اکانومی اینڈ انرجی، یہ 3 چیزیں یورپ کو بتا دیں گی کہ اللہ کس قوت کا نام ہے۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے اندر جب میں نے اکانومی کے حوالے سے بات کہی تھی کہ برطانیہ کا ٹائم، ملکہ ایلزابتھ چلی گئی، اب برطانیہ کسی اور نہج پہ جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیں جو انفلیشن، یہ سب میں باتیں بول چکا ہوں انفلیشن کے، مہنگائی کے حوالے سے، وہاں پہ پیرامیڈیکل اسٹاف کبھی ہڑتال کر رہا ہے، کبھی یورپ کے کسی ملک میں ہڑتال ہو رہی ہے، کبھی ماضی میں آپ نے نہیں دیکھا تھا۔ وہاں کا پیرامیڈیکل اسٹاف جو وہ ہڑتال کے اوپر ہے، کبھی ایئر لائن کا عملہ ہڑتال پہ چلا جاتا ہے کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ کرو، مہنگائی میں گزارا نہیں ہو رہا۔ ورنہ ہم سوچ سکتے تھے کبھی کہ یہ برطانیہ یورپ بھی ان چیزوں سے سفر کریں گے۔ پھر آپ کو یوکرین وار کا میں اس پہ تھوڑا کام کر رہا ہوں، جب انٹرنیشنل پریڈکشن دوں گا کہ اس کا اینڈ کیا بنے گا، یہ آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی آپ دیکھیے یورپ میں آپس میں نیٹو کے ساتھ اختلاف ہو رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے، جرمنی نے ہنگری کو وارن کیا ہے نیٹو نے کہ آپ کیوں ٹلٹ ہو رہے ہیں یوکرین وار میں رشیا کی جانب۔ ابھی آپ دیکھیے گا وقت کس طرح اپنے آپ کو کھولتا چلا آئے گا۔ اور جو پاکستان میں مہنگائی کے حوالے سے کہا تھا، انفارچونیٹلی وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو میں پبلک کے اندر دیکھ رہا ہوں شاید وہ لوگ نہیں دیکھ رہے جن کو دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں وقت ہوتا ہے، میں گراؤنڈ ریئلٹی پہ نہیں جاتا۔ میں کہتا تھا پانی آئے گا، لوگ مذاق اڑاتے تھے، یار پتہ نہیں کیا پانی آئے گا۔ میں نے کہا ابھی سے بیریئر باندھ لیں، نہیں کیا، دیکھا آپ نے سیلاب نے کیا حال کیا۔ ایک چیز ہوتی ہے، جب آسمان کے اوپر اللہ کے حکم سے پلانٹس چینج ہوتے ہیں تو وہ دوسرے معنوں میں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ رب العزت میرا اللہ اپنی نشانیاں دکھا کے کیا فیصلے دنیا پہ نازل کرنے جا رہا ہے۔ عقل مند قوموں کو وہ ادراک دے دیتا ہے، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں، جو نہیں سمجھتے وہ ان کی مرضی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے اوور آل دنیا کے اندر، اور ہاں ایک چیز اور یاد آئی،
امریکہ نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا سود میں اضافہ کیا، برطانیہ نے اپنی شرح سود میں اضافہ کیا. ابھی آپ آہستہ آہستہ دیکھیے گا. اور میری ایک بات جو میں 1.5 سال سے چلا رہا ہوں، غذائی اشیاء کی قلت، غذائی اشیاء کا پرابلم، مہنگائی، یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھیے گا. تو یہ خواتین و حضرات اپنی ماضی کی جو پریڈکشن بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے میں نے آپ سے عرض کی تھی، وہ میں ساتھ ساتھ ریمائنڈ کراتا جاتا ہوں. دوسری چیز which is very important، میں اسی ہفتے انشاءاللہ، کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں، 12 بروج کے لیے میں نے بہت ڈیٹیل میں لمبی ویڈیو بنائی ہے. اور میں نے اس لیے بنائی، کوشش کی ہے، ہو سکتا ہے کوئی چیز مجھ سے رہ گئی ہو، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں ہر چیز کا اس میں احاطہ کرنے کی کوشش کروں، ہر برج کے حوالے سے. اور جب وہ ویڈیو میں ریلیز کروں گا نا، تو اس میں ایک میں آپ کو چھپی ہوئی ٹیکنیکلٹی بتا رہا ہوں کہ جب آپ میری سالانہ ویڈیو دیکھیں جو میں ریلیز کروں گا ابھی اسی ہفتے میں انشاءاللہ العزیز، میرے اللہ کا حکم ہوا، تو اس میں جو آپ کا اپنا برج ہے وہ بھی دیکھیے گا، اور اپنے سے پیچھے والا برج بھی دیکھیے گا، اس کا بھی تھوڑا بہت امپیکٹ آپ پہ آئے گا. اب آپ پوچھیں گے ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں، یہ ایک جب میں بنا رہا ہوں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کسب کی پیدائش ہوتے ہیں. یعنی مثال دے رہا ہوں، اب ہمارا پہلا برج ہے برج حمل، ایریز. تو کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے ہوں گے جن کا ابتدائی ڈگری ایریز کی ہوں گی، اختتامی ڈگریاں جو ہیں وہ چل رہی ہوں بہت سارے پلانٹ کی، پچھلے برج کی. بہت سارے لوگ کچھ ایسے اوقات میں پیدا ہو جاتے ہیں جہاں پہ ان کے اوپر ڈبل اثرات آ جاتے ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھیے گا، سن لیجئے گا. جو آپ کا برج ہے وہ تو ہے ہی، وہ تو ہے 80% آپ کو اس کا رزلٹ بھی نظر آئیں گے، اور 20% آپ کو اپنے سے پچھلے برج کو ضرور دیکھیے گا. اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے تاکہ آپ کو پوری چیزوں کا احاطہ ہو جائے. تو یہ ضروری بات تھی. اور خواتین حضرات، ایک سب سے ضروری بات جو میں آپ سے کرتا ہوں کہ براہ مہربانی میں آپ سے ہر پروگرام میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا سوشل میڈیا پہ لوگوں نے میرے نام سے بہت فیک اور جھوٹی آئیڈیز بنا رکھی. اس وقت میں ٹوٹل فوکس ہوں اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ. آپ اس کو دیکھیں. باقی چاہے وہ کوئی فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، لنکڈ ان ہو، میسنجر ہو، ٹویٹر ہو، اس پہ مت جائیے گا، کیونکہ اس پہ دھوکے باز اور فراڈی بیٹھے میں جو آپ کو ٹھگ لیں گے. اور میں صرف اپنا ARY ڈیجیٹل پہ شو پہ کنسلٹیشن کرتا ہوں، یہاں پہ میں بالکل نہیں کرتا. اور پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن میں کرتا ہوں اپنے آفس، جو کہ میرا PC ہوٹل کراچی میں آفس ہے، اور وہاں کا نمبر نیچے بھی چل رہا ہوتا ہے. نیچے ٹکر جو چل رہے ہوتے ہیں ان کو براہ مہربانی ذرا پڑھ لیا کریں. 02135685501 اور دوسرا نمبر ہے 02135685501. دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:30 تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور دوسرا جو بیرون ملک سے کال کریں ان سے میری درخواست ہے کہ جب آپ کال کریں تو کہیں میرے اسسٹنٹ کو کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ کوئی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے. تو وہ جو یہ تو ویکلی ہوتا ہے، یہ تو اسی لیے میں منتھلی نہیں بناتا، کیونکہ جب میں ویکلی دے رہا ہوں اتنا اسپیسیفکلی تو پھر منتھلی کا فائدہ نہیں ہے. ہاں، اینول والی جو سالانہ بنا رہا ہوں اس میں نے میکسیمم ڈال دیا ہے. اس کے علاوہ جو اسپیسیفک ہوتا ہے ہر ہفتے وہ میں آپ کے سامنے اب لے کے حاضر ہوتا ہوں. تو یہ میرا ویکلی ہاروسکوپ ہے 19 دسمبر 2022 سے لے کے 25 دسمبر 2022. تو خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے برج حمل. برج حمل یعنی ایریز والوں کے لیے. ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے پہلا جو یہ ہفتے کی آغاز ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو مینٹلی ڈپریشن ہو، یا ہو سکتا ہے تھوڑا سا گھر میں کسی کے ساتھ چک چک ہو جائے، یا خاتون خانہ کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی تھوڑی سی مت بھیڑ ہو سکتی ہے. مگر انشاءاللہ تعالی جب یہ
آپ کا یہ پیر کی رات گزرے گی تو چیزیں آپ کے لیے تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے اپنے گھریلو معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اور وہ لوگ ایریز لوگ جو کیا کہنا چاہیے کسی کام کے لیے کوشش کر رہے تھے انشاءاللہ تعالی وہ کام میں نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے. لیکن آپ نے جمعرات اور جمعے کو تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. اور یہاں پہ ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر کسی سے کوئی فائنینشیل ڈیل کر رہے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ اس کو 2 دن آگے کر دیں. اور ورنہ اس میں تھوڑا سا پرابلم آ جاتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے منیمم کہ آپ کی صحت میں کوئی اچانک سر درد کا شکایت ہو جائے, بخار ہو جائے, وقتی طور پر 2 دن کے لیے 1 دن کے لیے یہ چیز ہو سکتی ہے. اور گاڑی چلاتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنی ہے. تھوڑا سا ایکٹیویٹیز آپ کی بڑھیں گی. مجھے لگتا یہ ہے کہ اینڈ آف ویک میں آن ورڈ, یعنی آپ یہ سمجھ لیں فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے, یہاں پہ کچھ شادی بیاہ کی تقریبات یا کوئی خوشی کی تقریبات میں آپ کو حصہ لینے کے مواقع میسر آئیں اور آپ اس میں جائیں بھی. اور آپ کا جو اندرون خانہ یعنی گھر کے اندر کچھ مصروفیات میں اضافہ ہوگا. یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کو کوئی اچانک ایسا دوست ساتھی مل جائے جس سے مل کے آپ کو یقیناً خوشی ہو, یا بہت عرصے بعد کسی بچھڑے ہوئے عزیز سے دوست سے ملاقات ہو جائے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی وہیکل یا کوئی گاڑی کی تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس دور میں کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ ابھی وقتی طور پر آپ کو اگر کوئی فنڈز کے حصول میں دشواری آ رہی تھی تو انشاءاللہ العزیز وہ بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے ختم ہو سکتی ہے. اور یہاں ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا کہ اگر آپ اسپورٹ سے متعلق ہیں یا آپ کوئی ایسے فزیکل کاموں میں ہیں تو تھوڑا سے احتیاط کے تقاضوں کو نبھائیے گا, ورنہ کوئی چوٹ لگ سکتی ہے. اور تھوڑا سا آپ نے اپنے گلے کا خیال رکھنا ہے. یہاں پہ آپ کا اس ہفتے میں کچھ نیا کام, کوئی نئی چیز کے آغاز کرنے کا موقع آپ کو فراہم ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے رومانوی معاملات میں ایک دم جو ہے تیزی پیدا ہو, اور جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایریز لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی اچھا ہو سکتا ہے انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور ٹورس. آپ کے گھر میں کوئی لگتا یہ کوئی شادی بیاہ کے حوالے سے, کوئی آپ کا اللہ بھلا کرے منگنی, خوشی, برتھ ڈے, اس قسم کی تقریبات منعقد ہو سکتی ہیں, یا آپ ان تقریبات میں جا سکتے ہیں. اور آپ کے لیے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت عرصے سے آپ کی کوئی امید خواہش ہو جو اٹکی ہوئی ہو, وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری ہو جائے. اور اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا اور خیال رکھ رہا ہے. مجھے لگ رہا یہ ہے کہ شاید کوئی غیر ملکی سفر کرنے کا ارادہ آپ کا بنے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ارادہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے میں آپ کی کسی بزرگان دین کے ساتھ ملاقات یا ان کے مزامیر یعنی مزاروں پر جانے کا اتفاق بنے. اس کے علاوہ یہاں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اچھائیاں اپنی جگہ, مگر آپ نے اپنی طبیعت میں جلد بازی, غصہ, تناؤ یا اس قسم کی کوئی کیفیت آئے کہ جہاں ایگریشن کا ماحول آپ کو لگے تو اس کو آپ نے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی رشتہ دار یا کسی دوست کے ساتھ یا کسی پارٹنر کے ساتھ آپ کا کوئی فار دا ٹائم بینگ کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے, تو آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں جب یہ ویکلی ہارس کو بنا رہا ہوں تو میں صرف ایک پلانٹ نہیں, میں 9 کے 9 کو ذہن میں رکھا ہوں کہ اس کا افیکٹ کیا آئے گا, اس کا افیکٹ کیا آئے گا. تو یہ خیال رکھیے گا. اور اگر آپ نے کوئی مالی منصوبہ یا مالی پلاننگ, فائنینشیل اپنی کوئی پلاننگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ, تو وہ کیجئے, اس میں آپ کے لیے بہتری ہو سکتی ہے. اور رشتوں کے حوالے سے, بچوں کے رشتے کے حوالے سے کوئی اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے آپ کی.
اپنے آپ کو نا فضول کاموں میں یا بیکار جن میں وقت ضائع ہو ان کاموں میں نہ الجھائیے گا. یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک آپ کو بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز مل جائے اور آپ کا بچوں کے ساتھ کوئی کسی جگہ پہ جانا یا کسی تقریب میں یا کسی ہوٹلنگ میں حصہ لینے کے مواقع آپ کو میسر آ سکتے ہیں. ہاں، جو ٹورس میریڈ خواتین ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے ان لاز کے ساتھ ڈپلومیسی سے کام لیجیے گا. ورنہ ڈپلومیسی سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے ہپوکریسی کی بات نہیں کر رہا، منافقت. ڈپلومیسی سے مراد یعنی افہام و تفہیم اور ذرا تدبر سے کام لے کے معاملات کو خراب مت کیجیے گا. اگر آپ کا پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ چل رہا ہے یا کوئی لیٹیگیشن میں معاملات ہیں تو اس میں کوئی اچھی نیوز آ سکتی ہے. اس کے علاوہ ذرا سا کوشش کیجیے گا کہ اس ہفتے میں آپ قرض لینے اور دینے سے احتیاط کریں اور تھوڑا سا آپ نے اپنے یہ پورشن سر کا پورشن جو ہے اس میں پچھلا حصہ بھی یہ حصہ بھی یا ناک اور حلق سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم اللہ نہ کرے وقتی طور پہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزا جیمنائی. جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اگر آپ کو کوئی کام پائے تکمیل تک پہنچانا ہے یا جو پچھلے ہفتے سے وہ چیزیں چل رہی تھی یا ڈیل نہیں ہو رہی تھی یا کوئی چیز سائن نہیں ہو رہی تھی تو اس کے ہونے کے امکان بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. صحت کے معاملے میں کوئی لاپرواہی مت برتیے گا ورنہ اس کے نتائج شاید آپ کو آگے چل کے وقتی طور پہ پریشان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا یہاں ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کو غصہ آ رہا ہے یا آپ میں جلد بازی کی کیفیت آ رہی ہے تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور یہ وہ بھی دور ہوتا ہے کہ یہاں پہ انسان کے ذہن میں تھوڑی سی لونلینس یا فرسٹریشن آتی ہے وقتی طور پہ، تو اس پہ ایک مضبوط انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں پر قابو رکھتا ہے، کنٹرول کرتا ہے. اس کو ہر قسم کی چیز پہ اپلائی کیجیے گا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے جن کو میں سیلف سینسر کرنا پڑتا ہے مجھ کو، تو یہ فطور یا ذہن میں انتشار پیدا ہو تو اس پہ کنٹرول کیجیے گا. اس کے علاوہ آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کے کوئی معاملات یا آپ کی کوئی چیز لیٹیگیشن میں چل رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیجیے کیونکہ آگے آنے والا وقت آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. وہ تو سال کی اس میں بتاؤں گا. آپ کو ایک فائنینشیل ڈیل کرتے وقت چاہے وہ پراپرٹی کی کریں، چاہے وہ زمین بیچیں یا مکان بیچیں یا فلیٹ بیچیں یا خریدیں، تحریری معاملات میں آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. اور یہ نہ ہو کہ آپ آنکھ بند کر کے سائن کر دیں. قانونی مشیر سے مشورہ کر لیں یا کسی وکیل مل جاتا ہے، ان کی ایک نامینل سی فی ہوتی ہے، ان سے ایڈوائز لے لیجیے گا. اب یہ چیز کو آپ گاڑی پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز جو پریشیس ہو یا قیمتی چیز ہو اس کی خریداری میں یہ خیال رکھنا ہے. اور ذرا اپنے پڑوس کے ساتھ معاملات کو بہتر رکھیے گا ورنہ خواہ کا کوئی پنگا یا بچوں کی وجہ سے کوئی جھگڑے والی کیفیت یا کوئی چک چک والی کیفیت ہو سکتی ہے. فائنینشلی چیزوں میں ایک جسے یہ کہہ لیں کہ ایک مساویانہ طرز چلتا رہے گا. اور آپ نے اس ہفتے میں اپنے جذبات پہ، اپنی صحت پہ، ان دو چیزوں کو بہت خاص طور پر فوکس رکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو رشتہ داروں کے حوالے سے ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی موٹی اپوزیشن کو فیس کرنا پڑے یا ہو سکتا ہے کہ آپ سے وعدہ کچھ کیا گیا ہو، آپ کو دکھایا کچھ گیا ہو اور اچانک کہیں کہ نہیں جی یہ چیز نہیں، اس کو اتنا کر لیجئے، یا یہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر ڈپریشن میں نہ جائیے گا کیونکہ تقدیر کے حوالے سے کچھ اثرات ایسے بنیں گے کہ آپ کو وقتی طور پہ تھوڑی سی فرسٹریشن یا ڈپریشن محسوس ہو. اچھا، آپ کا کوئی ایسا، اگر آپ آفس میں کام کر رہے ہیں یا آپ کسی بھی محکمے میں کام کر رہے ہیں تو یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو اپنے آپ کو قانونی دائرے کے اندر چلانا ہوتا ہے ورنہ وقتی طور پہ چیزیں آپ کو پرابلم کر سکتی ہیں. چوتھا ہمارا برج ہے برج سرطان یعنی کینسر. کینسر والوں کو میں یہ کہوں گا اگر آپ کا
حکومتی حلقوں میں کوئی کام پھنسا ہوا ہے یا اٹکا ہوا ہے یا کوئی فائل اٹکی ہوئی ہے تو اس کو جو اس کے لیے کوششیں شروع کر دیں کہ وہ رزلٹ آپ کے حق میں آنا شروع ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا سفر کرنے کا ارادہ ہے تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، آپ کے لیے معاون اور مفید سفر ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس میں کوئی مذہب کا ایلیمنٹ ہے تو پھر تو آپ ضرور جائیے۔ آپ کو کچھ یہ کہہ لیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی شامل حال ہو جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی دیرینہ پرانا اٹکا ہوا مسئلہ اچانک حل ہو جائے، آپ کے سامنے آ جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کیس مقدمہ چل رہا ہو، اس کا رزلٹ اچانک آپ کے سامنے پازیٹیولی آ جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی امکان ہے، ایک بڑی عجیب سی چیز کہہ رہا ہوں، اگر آپ کا کوئی بیماری کا مسئلہ تھا اور وہ تنگ کر رہی تھی آپ کو، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے صحیح معالج یا صحیح دوائی انسان کو اس دور میں مل جاتی ہے۔ بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ جتنا تحمل کے ساتھ اور جتنا آہستگی کے ساتھ اپنے معاملات کو ڈیل کریں گے آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کام جو آپ کا بڑے عرصے سے کبھی فلکچویشن کا شکار رہا ہو، اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا ہو، تو وہ اسموتھ وے میں جو ہے چلنا شروع ہو جائے گا۔ اور غیر شادی شدہ جو کینسیرین، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، ان کے رشتوں کے حوالے سے کوئی بہتری کی مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی امپورٹنٹ ڈیسیشن لینا پڑے۔ اور کینسیرین لوگوں کو میں کہوں گا اپنے سر درد، بخار یا گلے میں اچانک خرابی ہو جانا، اس قسم کی جو ویدر کا بھی افیکٹ آتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شامل حال ہو سکتا ہے۔ ایک کینسیرین لوگوں کو میں ایک خاص بات یہ کہوں گا کہ اگر اللہ نہ کرے آپ یورینل انفیکشن یا پیشاب سے متعلقہ امراض کا شکار ہیں تو اس کو فوراً توجہ دیجیے گا اور اس کو حل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ حل سے مراد یعنی کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کیجیے گا، ڈیلے مت کیجیے گا، ورنہ وہ تکلیف بڑھ سکتی ہے۔ چاہے وہ پیشاب سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ کڈنی سے ریلیٹڈ ہو، اسٹون بھی آ جاتے ہیں، یا اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ وقتی طور پہ تنگ کر سکتی ہیں۔ اور آپ کے کوئی جس کے ساتھ آپ کے اختلافات چل رہے تھے یا معاملات سیٹل نہیں ہو رہے تھے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کر دے اور اس کے ساتھ چیزیں آپ کی بہتر ہونے لگیں۔ یعنی آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ زندگی میں کچھ نئی چیزیں کرنے کا بھی موقع ملے گا اور ان میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی بھی ملنے کا امکان ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اگر حکومتی حلقوں سے کوئی گورنمنٹ سے ہو یا اپنے سے اونچے لیول کے لوگوں سے آپ کا کام ہو تو اس کو حل کرانے کی کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ تقدیر فیور کر سکتی ہے آپ کو۔ اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے برج اسد یعنی لیو۔ لیو والوں کو یہ کہوں گا اپنے رومانوی معاملات، اپنے جذباتی معاملات میں آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے، ورنہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ آپ بعد میں پچھتائیں کہ یار مجھ سے یہ غلطی کیوں ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی انکوائری، کوئی لیٹیگیشن یا اس میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے بحکم اللہ اس میں بہتری ہونا شروع ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ تو موسٹ پروبیبلی یہ لگتا ہے مجھے کہ آپ ڈومیسٹک ٹریولنگ آپ کے ہونے کے امکان بنیں گے۔ وہ ہو سکتا ہے کسی کی شادی کی تقریب میں حصہ لینے جائیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وقتی طور پر گھومنے کے حوالے سے یا بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ آپ کا جانے کا ارادہ بنے اور وہ ارادہ پورا بھی ہو جائے۔ آپ کے لیے اچانک کوئی پازیٹیو سرپرائز آ سکتا ہے، پازیٹیو مثبت، اور آپ یعنی جو ایکسپیکٹیشن آپ کے ذہن میں نہ ہو اللہ تعالیٰ وہ کام کرا دے آپ کا۔ مگر آپ نے فائنینشیل ڈیل کرتے وقت بہت احتیاط کے تقاضوں کو نبھانا ہے، یعنی کسی کے اوپر اندھا اعتماد نہیں کرنا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ راہو کی پوزیشن جو ہے وہ بھی تھوڑا پرابلم کر سکتی ہے۔ راہو کیتو کی جو پوزیشن چل رہی ہے تو جانچ پڑتال کرنے کے بعد پھر کسی چیز میں انویسٹمنٹ کیجیے گا یا کوئی کام کیجیے گا۔ اور
کچھ نہ کچھ آمدنی کے نئے ذرائع پیدا ہو سکتے ہیں، یا آپ کوئی کام کرنے کے حوالے سے سیریس وے میں سنجیدگی کے ساتھ اس پہ غور کر سکتے ہیں۔ اپنے خاندانی معاملات، اپنے گھریلو معاملات کو مشورہ میرا یہ ہے، کسی سے ایڈوائز نہ لیجیے گا، اپنی عقل کے تحت اور اللہ کے کرم کے تحت اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی چیزیں کافی حد تک آپ کے حق میں بہتر آ جائیں گی۔ اچھا، یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، کہیں سروس کر رہے ہیں، تو آپ کے کام کو افسرانے والا جو ہے وہ اپریشیٹ کریں، مگر یہ بھی ہے کہ ساتھ ساتھ کام کا دباؤ بھی آ سکتا ہے کہ کام تھوڑا سا آپ کو زیادہ کرنا پڑے۔ تو یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں پہ انسان کو کوئی ریکاگنیشن مل جاتی ہے، کوئی اپریسیشن مل جاتا ہے۔ وہ جو بہت بڑی والی چیز ہوتی ہے نا، بڑا ریکاگنیشن یا بڑا پروموشن، وہ ابھی نہیں، وہ اس کے لیے دوسری چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ہم دو چھوٹی ستاروں کے اوپر وہ چیز کو تعین نہیں کر سکتے، تو کوئی چھوٹی موٹی ریکاگنیشن یا اپریسیشن مل سکتی ہے۔ اور وہ لوگ جو چاہے خواتین ہو چاہے مرد ہو، آپ کو اپنے خاندان والوں کو، اگر آپ کسی چیز میں ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں یا ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنے گھر کے بڑوں کو اعتماد میں لے کر اور پھر فیصلہ کیجیے گا، جلد بازی میں نہ کوئی فیصلہ کیجیے گا۔ اگر آپ شادی کے حوالے سے کہیں رشتہ کرنے کے متمنی ہیں یا کہیں آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے ایک تہذیب اور اخلاقی اور قانونی تقاضوں کے تحت اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ یار، خیال آ سکتا ہے کہ مجھے بیرون ملک سفر یا شفٹ ہونے کا سوچ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے، برج سملا ورگو۔ ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے ذرا اپنے گھریلو معاملات میں احتیاط برتیے گا۔ کسی کے کہنے پہ کوئی شک یا گمراہ کن خبر اگر ملے تو اس پہ کوئی فوری ایکشن نہ لیجیے گا، پہلے اس کی تصدیق کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا بچوں کے حوالے سے، اب بچوں کی صحت کے حوالے سے یا بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے وقتی طور پہ تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی اللہ پہ بھروسہ رکھیں، چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اور اپنے ایکسپینسز کو آؤٹ آف کنٹرول نہ کیجیے گا، ورنہ پھر آپ کے لیے ان اپنے خرچوں کو میٹ اپ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ گاڑی چلاتے ہوئے تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے، اگر آپ ٹریڈنگ یا کوئی، جسے کیا کہوں میں، بروکریج کا کام یا ٹھیکیداری کا کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر والدین کی کسی بات سے آپ کے دماغ میں کوئی کدورت یا تلخی پیدا ہو تو اول تو ماں باپ کے احترام لازم ہے، لیکن اس کو اپنے دماغ میں جگہ مت دیجیے گا، کیونکہ ان کی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کی ڈانٹنے میں بھی برکت پیدا کرا دیتا ہے۔ کچھ اچھے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اور دیکھیں، میں پھر آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی عجلت میں یا جلد بازی میں فیصلہ مت کیجیے گا، ورنہ تھوڑا سا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو یا تو پیٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے یا تھوڑا سا آئس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کا خیال کیجیے گا آپ۔ یہ بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ، ایک مثال دے رہا ہوں کہ بہن والدہ کے لیے آپ ان کی آئی سائٹ کے لیے آنکھوں سے ریلیٹڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں، یا ان کی آنکھوں کے حوالے سے ایک ہوتا ہے نا کوئی دوائی، چشمہ بنوانا، یہ چیزیں، ان چیزوں کا امکان بن سکتا ہے۔ اور ویک کے اینڈ میں ہو سکتا ہے کوئی ٹریولنگ کی ضرورت آپ کو محسوس ہو اور آپ کر بھی لیں۔ اور ایک چیز کا اور میں آپ کو بول دیتا ہوں کہ یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے لاپرواہی نہیں برتنی، چاہے وہ کوئی قیمتی اشیاء لے کے جا رہے ہیں یا کسی بینک میں جا رہے ہیں یا آپ کیش کیری کر رہے ہیں، تو میرا تو ایمان یہ ہے، یا حفیظ ہو یا سلام ہو اور آیت الکرسی پڑھ کے جائیں، مگر آپ نے عقلی اور بشری تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے، ورنہ یہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی چوری، ڈکیتی، ان چیزوں کا امکان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ شو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں یا آپ
کوئی پبلک ڈیلنگ کے کام سے ہیں تو وہاں پہ کوئی اچھی نیوز آپ کو مل سکتی ہے. البتہ وہ لوگ جو بینکنگ یا ایجوکیشن یا فائنانس سے ریلیٹڈ کاموں میں اپنے یا بینکوں میں کام کر رہے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ کسی کام میں ملوث ہیں تو ان کو بھی زندگی میں کوئی بہتری کے موقع میسر آ سکتے ہیں اور فائنینشیل چیزیں اللہ کے کرم سے اسٹیٹس کو میں چلتی رہیں گی. اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا. لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا آپ کی کمیونیکیشن میں اضافہ ہو سکتا ہے. آپ کی لوگوں سے گفتگو اطلاعات یا آپ کمیونیکیشن یا آئی ٹی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں تو اس کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے. ایک چیز کا خیال رکھیے گا یہاں لبرلز لوگوں کو اپنے جذبات پہ تھوڑا سا قابو رکھیے گا بس اتنا ہی کہوں گا. اور دوسرا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے ڈیل کرتے وقت جتنا پیار محبت سے آپ کریں گے اس وقت ڈیل اتنا آپ کے حق میں بہتر رہے گا. اور آپ کی سوشل میڈیا پہ جو آپ کی دوستی یا آپ کی کیا کہوں میں اس کو تعلقات میں اچانک اضافہ ہو سکتا ہے. مگر ایک بات اور کہوں گا میں نے جو آگے پیچھے ابھی جو ایک لمحے پہلے جو ایک جملہ کہا ہے ذرا جذبات کے حوالے سے احتیاط رکھیے گا. یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں انسان تھوڑا سا غیر اخلاقی حرکتوں میں ملوث ہونے کے امکان بن سکتے ہیں. تو اسلام کے لحاظ سے تو خیر ویسی غلط ہے مگر میں اسٹرالوجی کے حساب سے آپ کو یہ وارن کر رہا ہوں کہ احتیاط کیجیے گا. اور یہ بھی امکان ہے دیکھیں یہ وہ دور ہوتا ہے. اب میں تھوڑا سا اور اس کو ایلیبریٹ کر دیتا ہوں کہ انسان کے بعض دفعہ کچھ ایسے تعلقات بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی ایسے جرمز باڈی میں کیری ہو جاتے ہیں جو بعد میں پرابلم اور پریشانی یا بیماریوں کا باعث بنے. ہر اینگل سے میں کوشش کرتا ہوں لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کروں جتنا رب چاہتا ہے اتنا بول دیتا ہوں میں. اور آپ کو اپنی والدہ کی اپنے اگر آپ سے بڑی بہن ہیں آپ خود لبرا ہیں تو ان کی ذرا سا صحت کا خیال رکھیے گا. اور یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں پہ انسان کو اگر آپ لانگ ٹرم میں کوئی طویل المدتی کام منصوبہ بنا رہے ہیں تو ہاں اس پہ پیش رفت کیجیے انشاءاللہ آگے چل کے وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور اگر آپ شادی بیاہ کے معاملات کے حوالے سے ذہنی طور پر پریشان ہیں تو اس میں بھی بہتری ہونے کے آگے چل کے مواقع بن رہے ہیں. ہاں اگر کوئی ابراڈ سے یا بیرون ملک سے کوئی آپ خبر یا کوئی نیوز کے منتظر ہے وہ آپ کو اللہ کے حکم سے ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے اس ہفتے کے مڈ ویک میں آپ کو کوئی سماجی ذمہ داری تقویض کی جائے جو آپ کے لیے باعث عزت ہو. اور کچھ مجھے لگتا ہے کہ آپ سوشل لائف تھوڑی سی آپ کی اس ہفتے میں بڑھ سکتی ہے اور کسی تقریب میں یا کسی ایونٹ میں آپ کو حصہ لینے کا موقع ملے اور آپ کے تعلقات نئے نئے استوار ہوں تو یہ امکانات اپنی جگہ پر ہیں. مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ نے اس ہفتے میں ذرا سا فائنینشیل معاملات طے کرتے وقت احتیاط کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. جہاں آپ نے لاپرواہی اور کوتاہی برتی وہاں اللہ نہ کرے دھوکہ ہونے کا امکان بن سکتا ہے. اچھا جی اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے اللہ آپ کا بھلا کرے برج عقرب یعنی اسکارپیو. اسکارپیو والوں کو اسکارپیو والوں کو کہوں گا کچھ بچوں کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا اور بچوں کی تعلیمی معاملات میں کوئی آپ کو فیصلہ لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اب وہ فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کا ٹیوٹر چینج کر دیں, ہو سکتا ہے آپ ان کے اسکول کو تبدیل کرنے کی پلاننگ کریں, یہ اپنی جگہ امکان ہے. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا اگر آپ کے دماغ میں کوئی آپ یہ کہہ لیں اگر آپ عورت ہیں
تو اپنے شوہر کے لیے، شوہر ہیں تو عورت کے لیے ان کی صحت کا خاص خیال رکھیے گا. اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے ان کی صحت کے حوالے سے کوئی آپ کو جو ہے پریشانی کی ضرورت ہو پریشانی جو ہے فیس کرنا پڑ سکتی ہے. اور کچھ لوگ تھوڑے سے وہ لوگ جو آپ سمجھتے تھے کہ یہ آپ کے فرینڈ سرکل میں یا آپ کے ریلیٹو سرکل میں ان کے ساتھ یا کوئی اختلاف یا ان کے ساتھ کوئی خواہ خواہ کا تنازع جنم لے سکتا ہے، تو یہ ذرا سا خیال رکھیے گا. باقی آپ کی زندگی کے اندر اوور آل تو میں یہ کہوں گا ایک اس وقت جسے یہ کہہ لیں آپ، اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک بہت بڑے اللہ کے حکم سے بہت بڑے پلانٹ آپ کے فیور میں چل رہا ہے. تو یہ آپ کو، اگر آپ اسکارپین اولاد کے متمنی ہیں، ہو سکتا ہے اس حوالے سے کوئی گڈ نیوز آپ کی زندگی میں آ رہی ہو مستقبل میں یا مل جائے آپ کو. اگر آپ اپنے بچوں کی شادی کے حوالے سے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو اللہ کے حکم سے کامیابی مل سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی معاشرے کی بااثر شخصیت یا معاشرے کا کوئی آپ سے اسٹیٹس میں بڑا آدمی یا بہتر آدمی، اس سے آپ کی ملاقات ہو اور اس سے آپ کو اگر مطلوبہ مدد چاہیے تو وہ بھی مل سکتی ہے. کچھ آپ کی زندگی میں اگر بائی دا وے کہہ رہا ہوں رومانوی معاملات چل رہے ہیں تو اس کے اندر اچانک کوئی گرم جوشی یا اچانک اس میں بہتری ہونے کے امکان بنیں گے. ایک چیز کا خیال رکھیے گا آپ، خاص طور پر یہ چونکہ آپ کا اللہ بھلا کرے اس ٹائم میں پراپرٹی کی ڈیل کرتے وقت یا کوئی مکان کی تبدیلی کا اگر ارادہ کر رہے ہیں یا کوئی ڈیل کر رہے ہیں تو اس میں ذرا سا تمام اس کے بلیک اینڈ وائٹ پہلوؤں کو ذہن میں رکھ کے پھر یہ کیجیے گا. اور اگر آپ اپنی صحت کے حوالے سے کوئی ایک ہوتا ہے نا انسان، جیسے میں اپنا ویٹ کم کر لوں یا میں اپنے آپ کو ورزش میں لے آؤں تو یا کوئی صحت مندانہ سرگرمیوں میں حصہ لوں تو اس کے لیے یہ آپ کے لیے وقت بہتر ہو سکتا ہے. اور کبھی کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ وقتی طور پر کہ یار یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. اب وہ کسی بھی کاروباری حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، گھر کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، تو اس پہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لیٹر آن وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہو جائے گی. اور کچھ نئی کتب یعنی بکس خریدنے کی طرف آپ کا رجحان یا کچھ کپڑے خریدنے کا رجحان بنے گا. اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس سیجیٹیریس. سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. تھوڑا سا وقتی طور پر غصہ آئے گا، تناؤ پیدا ہوگا، جذبات میں دماغ میں ایک گرمی سی پیدا ہوگی، مگر اللہ کرم کرنے والا ہے اور اللہ ہمیشہ کرم کرتا ہے. اگر اس کا ایونچولی رزلٹ دیکھیں گے تو وہ آپ کے حق میں بہتر آئے گا. اگر آپ کوئی لائر کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کوئی اپنے مسئلے کا حل چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ مناسب وقت ہے. اس دور میں آپ حاصل کیجئے، انشاءاللہ تعالی بہتر رہے گا. مثلا کوئی وکیل کرنا، کوئی سالیسٹر کا حاصل کرنا اس دور میں مناسب ہوتا ہے. اگر آپ اپنے بچے کا تعلیم کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن لینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بھی مناسب ہے. اور ہو سکتا ہے آپ کو بیرون ملک سے کوئی اچھی خبر کا حصول ہو جائے. اب بیرون ملک سے اچھی خبر سے مراد ہوتی ہے کوئی ویزا، کوئی ڈاکومنٹیشن، کوئی پاسپورٹ پھنسا ہوا ہے اس کے حوالے سے کوئی ہل جل ہو جائے. اور یہ وہ دور ہے کہ جہاں پر انسان کو اپنے یہ کہہ لیں کہ ایک تو اپنے ملک یا بیرون ملک سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا خون سے متعلقہ کسی مرض کا شکار ہیں تو وہ ذرا سا خیال رکھیے گا، اس میں کچھ کمی و بیشی ہونے کا امکان ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاپنگ کی طرف یا گھریلو اشیاء کی خریداری کی طرف آپ کے کچھ اخراجات ہوتے نظر آتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کہیں مل بیٹھ کے کوئی دعوت یا
کھانے پینے کا اہتمام ہو سکتا ہے. اگر آپ مثال دے رہا ہوں، ہاسپٹل سے ریلیٹڈ ڈاکٹر ہیں، میڈیکل پروفیشن سے ہیں، آرمی کے یا پولیس کے پروفیشن سے ہیں، تو یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں پہ انسان کی کوئی پوسٹنگ ہو جائے یا کوئی اچھی جگہ اس کو ایز پر ڈیزائر ملنے کے اسباب پیدا ہو جائیں. یہ ہو سکتا ہے. تھوڑا سا یہ میں کہوں گا کہ ایک تو ہاں، یہاں ایک چیز کا بس خیال رکھیے گا، اخراجات کو آؤٹ آف کنٹرول نہ ہونے دیجیے گا. اور دوسرا، گفتگو کرتے وقت تلخی کو اوائڈ کیجیے گا، ورنہ آپ کی زبان اللہ نہ کرے آپ کو پھنسوا نہ دے. اور یہ جو اس ویک کے سنڈے ہے یا سیٹرڈے، یہاں تھوڑا سا اللہ نہ کرے کوئی ایسی خبر جس سے آپ کو تھوڑا دکھ ہو وہ مل سکتی ہے. اور یہ آپ نے اپنے صحت کے حوالے سے خاص طور پر ایک تو کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا. اور یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں میں کہوں گا سیجیٹیریس والوں کے لیے کہ فریز کیا ہوا کھانا یا وہ کھانا جو مشکوک ہو تو اس کو نہ کھائیں تو بہتر ہوتا ہے، ورنہ یہ انسان کے نظام ڈائجسٹو سسٹم یا نظام انضمام جسے کہتے ہیں اس کو متاثر کرنے کا امکان بن سکتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون. کیپریکون والوں کو میں یہ کہوں گا اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ کی زندگی میں تھوڑا سا احتیاط اب آپ کو کرنی چاہیے. احتیاط اس سینس کے اندر کرنی چاہیے کہ کسی پہ بھروسہ نہ کریں جب تک کہ تا وقت کہ آپ اس کے متعلق جانتے نہ. اور خاص طور پہ فائنینشیل معاملات کے اندر یہ ضرور ہے کہ چیزیں بہتر رہیں گی، مگر یہاں پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو دھوکہ مل جائے یا انسان کو کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ مل جائے. اور یہ وہ دور بھی ہوتا ہے جہاں پہ تھوڑا سا انسومینیا یا ایک کم خوابی کی شکایت ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ ایسی بھی کیفیت آ جاتی ہے کہ انسان اپنے سروائیول کے معاملے میں تھوڑا سا اخلاقی حدود کو پھلانگ لیتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ یہاں اللہ نہ کرے انسان کو کوئی جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو اس کو اوائڈ کیجیے، کیونکہ قدرت کا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے جو حساب لے لیتا ہے. ایسٹرالوجی تو خیر اس کی بنائی بھی ایک مائنر سی چیز ہے، اصل تو میرا رب ہے جو اس سسٹم کو، جس کے حکم سے یہ سسٹم چلتا ہے. اور اگر آپ کوئی انٹرنیٹ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ کوئی کام میں آپ اپنے آپ کو مشغول کرنا چاہتے ہیں تو میں ایک درخواست یہ کروں گا کہ بہت احتیاط کے تقاضوں کو آپ نے نبھانا ہے. اور خاص طور پر یہ وہ دور ہوتا ہے کہ انسان کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے اپنی آئی ڈیز یا اپنا کوڈ ورڈ کسی کو بتا دے، ایسا کوئی کام نہ کیجیے گا. اگر آپ نے ضد یا آپ نے ہٹ دھرمی سے کام لیا تو یو ول بیکم لوزر. اور اگر آپ تحمل مزاجی کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کا اپنا پلانٹ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اگر استقامت کے ساتھ آپ نے کام کیا تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور میں کیپریکون والوں کو ایک اور بات کہہ دوں کہ یہ میں نے اب سے تھوڑا عرصہ پہلے بھی یہ کہی تھی کہ اپنے اندر افو و درگزر لے آئیں. اگر آپ نے یہ سوچا کہ میں اللہ نہ کرے کسی کا حق مار جاؤں گا یا میں کسی کے ساتھ یہ کر دوں یا ایک انتقامی جذبہ کیا، تو آپ کے ساتھ اس کا 3 گنا انٹینسٹی کے ساتھ آگے چل کے رزلٹ آئے گا. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ پلانٹری پوزیشن کے حساب سے. اور دوسرا، سفر کے معاملے میں کبھی ذہن بنے گا کروں، کبھی ذہن بنے گا ابھی رک جاؤں، کبھی دماغ میں یہ ہوگا یار یوں کروں گا تو یوں نہ ہو جائے، یا ایسا کر لیا تو ویسا نہ ہو جائے، ویسا کر لیا تو ایسا نہ ہو جائے. یہ کنفیوژن ابھی آپ کا چلتا رہے گا. اور بہتر یہ ہے کہ آپ اگر یہاں پہ اب تھوڑا سا وہ ٹائم آ رہا ہے، کچھ لوگ آپ کے سامنے ایکسپوز ہونا شروع ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ضد، اور اگر آپ نے ضد یا ہٹ درمی یا انا پرستی اس وقت کی
تو آپ کو نقصان پہنچنے کا امکان ہے. اور مثلا یہ ہوتا ہے کہ انسان وعدوں پہ اعتبار کر رہا ہوتا ہے مگر ہوتا وہ نہیں ہے. تو اور فائنینشیل چیزوں میں خیال رکھیے گا. ویسے اس میں اتنا پرابلم تو نہیں ہے، جو میں نے احتیاط کے تقاضے بتائے ان کو ملحوظ خاطر رکھیں. اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل، ایکوریس. ایکوریس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا اللہ آپ کا بھلا کرے. کوئی امید، کوئی خواہش، کوئی ایسی چیز جو آپ نے بڑے عرصے سے سوچ رکھی ہو، اچانک اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی دے دے. اگر آپ کے ازدواجی معاملات میں کوئی جو ہے کشیدگی پیدا ہو گئی تھی یا کوئی سرد مہری کا شکار ہو گئے تھے تو اس میں بہتری آ سکتی ہے. اور ازدواجی معاملات سے مراد ہے شوہر اور بیوی کے درمیان. اگر آپ کوئی پارٹنرشپ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. آپ کو اچانک فائنینشیل گین ہو سکتا ہے. گھر میں آپ کے خوشی کی تقریبات، بچوں کی طرف سے آپ کو کوئی گڈ نیوز یا بچوں کی تقریبات میں حصہ لینے کا موقع مل سکتا ہے. اور اگر آپ کی کسی سے ناراضگی ہوئی ہوئی یا اختلاف بن گیا تو اس وقت اگر آپ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کامیابی ہو جائے گی. لگتا یہ ہے کہ یہ آپ کے بچوں کے درمیان، یا اگر آپ خود بچے ہیں تو اپنے ماں باپ کے درمیان آپ کا زیادہ وقت گزرے گا. اور یہ وہ دور ہوتا ہے کہ انسان کے منہ سے نکلی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ پوری کرا دیتا ہے. فائنینشیل گین اچانک ہو جاتا ہے. کوئی رکا ہوا کام، کوئی پروموشن یا کوئی ریکاگنیشن جیسی کوئی چیز اٹکی ہوئی ہو تو وہ اچانک ہو جاتی ہے. دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملاقات، گھر میں خوشی کی تقریبات، یہ چیزیں ہونے کا امکان ہوتا ہے. اور تھوڑا سا ایک رجحان ضرور بڑھا ہوا ہوگا اس وقت آپ لوگوں کا کہ کبھی کبھی آپ کو مٹھاس کی طرف آپ کا رجحان جائے گا. اس کو کنٹرول، کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا ورنہ تھوڑے سے ابھی تو نہیں ہوگا لیکن وہ آگے چل کے پرابلم ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ وہ ایکوریس لوگ جن کے اندر ڈائبٹکس کی ٹینڈنسی، ان کو اس ٹائم میں بہت ٹیک کیئر کرنی چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ آپ کے رومانوی معاملات یا آپ کے شادی بیاہ کے معاملات میں کوئی رکاوٹ آ گئی تھی تو وہ بحکم اللہ میرے پنج تن پاک کے صدقے دور ہو سکتی ہے. اور لگتا یہ ہے کہ آمدنی کے کوئی نئے ذرائع پیدا ہو سکتے ہیں. اگر آپ بیرون ملک سفر کے متمنی ہیں تو وہ بھی امکان ہے. اگر آپ بیرون ملک کوئی روحانی سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا بھی امکان ہے. اور یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں انسان کو اپنے کیے ہوئے کام یا اپنی محنت سے کیے ہوئے کاموں کے نتائج مثبت انداز میں یعنی پازیٹیولی مل جاتے ہیں. اگر آپ کسی کے درمیان صلح کرانے، ویسے تو یہ بہت اچھا ازروع اسلام تو بہت اچھا کام ہے، صلح کرانا چاہ رہے ہیں یا کسی کے درمیان میڈیشن کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے آئیڈیل ٹائم ہے. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، آپ نے، کیونکہ دیکھیں وہ اچھائیاں بھی اپنی جگہ، مگر ڈونٹ فورگیٹ دیٹ کہ رائٹ ناؤ آپ کی 60 بھی چل رہی ہے. تو کوئی ایسا کام جو انسٹنٹ رزلٹ والا ہو یا جس میں آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ اچانک اس میں مجھے فائدہ ہو جائے، اچانک میری بہتری ہو جائے، اس کا رسک مت لیجیے گا ورنہ رزلٹ ایڈورس بھی آ سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت، پائسس والوں کو میں یہ کہوں گا عزت و وقار میں اضافہ ہو سکتا ہے. کوئی آپ کا رکا ہوا کام اچانک کمپلیشن کی طرف جا سکتا ہے. اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ کام جو تھوڑا عرصے سے اٹکا ہوا تھا یا اس کے اندر ہل جل نہیں ہو رہی تھی وہ ہو جائے. اگر آپ کی پراپرٹی سے ریلیٹڈ، ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ کوئی ڈیل پھنسی ہوئی تھی یا اس میں کوئی معاملہ اٹکا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی اچانک کامیابی دے سکتا ہے. اور اگر آپ کا، مثال دے رہا ہوں، کوئی کیس، کوئی لٹیگیشن کے معاملات چل رہے ہیں تو اس میں اچانک کوئی بہتری ہو جائے، اس بات کے قوی امکانات ہیں. ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ کو اپنی زندگی میں اب یہ تعین کر لینا چاہیے کہ میری لائن آف ڈائریکشن
इस सिम्त में होगी, इस सिम्त में नहीं होगी। ये वो दौर होता है जहां इंसान अपनी जिंदगी के उन पहलुओं पे नजर डाल लेता है जहां उसको ये पता चल जाए कि ये काम मेरे लिए बेहतर है और ये काम मेरे लिए गलत है। अगर इस दौर में आपको बैरून मुल्क जाके सेटल होने के इम्कानात महसूस हो रहे हैं तो यकीनन कीजिएगा। हो सकता है कोई ऐसा वीज़ा जिसके लिए आप बहुत अरसे से मुंतज़िर हो वो अचानक आपको मिल जाए, या आपका कोई इंटरव्यू कॉल आ जाए। इन चीज़ों के इम्कानात बनते हैं। और थोड़ा सा मैं एक चीज़ ज़रूर ये कहूँगा आपको, अल्लाह भला करे, कि आपने कम्युनिकेशन के अंदर, या आप इंटरनेट या सोशल मीडिया से रिलेटेड किसी फील्ड में, तो कोई भी डील करते वक्त एहतियात कीजिएगा, वरना कोई धोखा दे सकता है। और ये वो दौर होता है जहाँ पे इंसान को अपने से यानी अदर कास्ट, अदर रिलीजन के लोगों से कांटेक्ट बनते हैं या उनके साथ ताल्लुकात बनते हैं, और उनके साथ चीज़ें मटीरियलाइज होने का भी दौर होता है। लेकिन बहन भाइयों के मामले में थोड़ा सा ताल्लुकात निभाते हुए आपको एहतियात करनी होगी। अगर थोड़ा सा अपने हक को छोड़ना भी पड़े माइनर सा, तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला उसका फिर बेहतर नताइज आपको आगे चल के दिलवाएगा। ये भी लगता है कि घर की मुरम्मत या घर की बेहतरी के लिए कुछ पैसे के अखराजात आपके हों, और इस बात का भी इम्कान है अगर आप सर दर्द के मरीज हैं, या आप को साइनस का प्रॉब्लम होता है, या आपको एस्थमा का प्रॉब्लम, दमा का प्रॉब्लम रहता है, तो उसका ख्याल रखिएगा। वो चीज़ थोड़ी सी जो है मुतासर कर सकती है या एग्रीवेट हो सकती है। और गाड़ी चलाते हुए आपको यकीनन एहतियात करनी चाहिए। ड्राइविंग के मामले में देखें, बाज़ वक्त होता है कि इंसान की चीज़ों पे पर्दे डल रहे होते हैं, और बाज़ वक्त ऐसे आते हैं कि चीज़ें खुल के, वो कहते हैं ना कि मामूली सी चीज़ हो जाती है तो वो हलक में अटक जाती है। तो ये अल्लाह की तरफ से सिस्टम चल रहा होता है। और एक चीज़ जहन में रखिएगा कि आपको विज्ञानी कैफियत या रूहानी तौर पर कोई अच्छी न्यूज़, अच्छी खबर का हुसूल हो सकता है। तो ये ख़वातीन और हज़रात, मैंने कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम आपको इस हवाले से बताऊं। इंशाअल्लाह ताला, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था, इसी हफ्ते में मैं अपनी सालाना 12 बुरूज के हवाले से वीडियो रिलीज़ करूँगा। और मैंने शुरू में भी अर्ज़ किया था, उसमें ख्याल रखिएगा, ये सिर्फ सालाना के लिए कह रहा हूँ कि आप जब, जैसे आप एरीज हैं तो आप थोड़ा सा पाइसेस को भी देखिएगा, आप टॉरस हैं तो थोड़ा सा एरीज को भी देखिएगा, आप अगर जेमिनाई हैं तो थोड़ा सा टॉरस को देखें, कैंसर है तो थोड़ा सा जेमिनाई को देखें। 80% आपके ऊपर अफेक्ट वो आएगा जो आपका बुर्ज है, और 20% अपने से पिछले बुर्ज का भी असर देखिएगा। अब वो क्या टेक्निक है, ये इसके पीछे क्या सीक्रेसी है, वो ना आपको समझ आएगी। और ईमानदारी की बात है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सच मैं बोल नहीं सकता और झूठ मैं बोलना नहीं चाह रहा। ये सिर्फ आपको मैंने बताया कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखिएगा। तो ख़वातीन और हज़रात, अगली वीडियो जो कि सालाना वीडियो होगी 12 बुरूज के लिए, उसके साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।